تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ آپ کی زندگی کو سنوار دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ ساری زندگی کے سارے داغ دھبوں کو دور کر دینے کے لیے کافی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل اللہ رب العزت کی رحمت کے خزانے کھلوانے کے لیے کافی ہے، رزق کے دروازے کھلوانے کے لیے کافی ہے، اپنے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل کروانے کے لیے 2 رکعت نماز نفل، صلاۃ التوبہ ہو، صلاۃ الحاجت ہو، تہجد کے وقت پڑھی جانے والی نماز ہو، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ سب سے بہترین وقت جو ہوتا ہے اللہ کو منانے کا اور اپنے مسائل حل کروانے کا اور اپنی بگڑی ہوئی بنوانے کا اور اللہ سے اپنے کام کروانے کا اور اپنی جو ضرورتیں ہیں، جو خواہشیں ہیں، جو دنیا اور آخرت کی نعمتیں آپ چاہتے ہیں، ان کو پانے کا جو وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے، بہترین وقت ہے۔ جب رات کی تنہائی ہو اور آپ کا رب ہو اور آپ ہوں، آپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، آپ کی کوئی سننے والا نہ ہو اپنے رب کے سوا، کیونکہ وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے، وہی دیکھتا ہے، وہی سنتا ہے، وہی جانتا ہے۔ اس کی قدرت تو یہ ہے کہ کالا پہاڑ ہو، کالی سیاہ رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالے پہاڑ کے اوپر کالی سیاہ چونٹی ہو، کالی سیاہ چونٹی کالے پتھر کے اوپر چل رہی ہو، اس کے قدموں کی آہٹ، اس کے چلنے کی لکیر اور اس کے دل میں گزرے ہوئے خیالات، یہ سب میرا رب جانتا ہے اپنے علم کے ساتھ۔ اس کی شان تو بے نیاز ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور وہ سب سے چھپا ہوا ہے، کوئی چیز اس کی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ کرنے پر قادر ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، اور وہ سب کو پوچھنے والا ہے، سب کا حساب لینے والا ہے، سب کو وہ جزا اور سزا دینے پہ قادر ہے، سب کا احتساب کرنے والا ہے۔ اس اپنے رب کو منائیں، رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، سب دنیا سے کٹ کر اپنے رب سے لو لگائیں، خشوع خضوع کے ساتھ وضو کریں، اللہ کی رضا کے لیے اٹھیں، تنہائی میں اٹھیں، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، کوئی آپ کی سننے والا نہ ہو، خاموشی سے وضو کریں۔ اور آپ جب خاموشی سے وضو کریں گے، خاموشی سے اٹھیں گے، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے آنسو نکلنے شروع ہوں گے، آپ کے دل کے اوپر رقت قلبی آپ کی طاری ہو جائے گی، آپ کی آنسو جو ہیں وہ رکیں گے نہیں، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ برسات کی طرح چھن چھن برسائیں گی آنسوؤں کو، اور اللہ کے سامنے اللہ کے خوف سے اور اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے ایک آنسو بھی آپ کی آنکھوں سے گر گیا تو آپ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے ندامت کا، گناہوں پر شرمندگی کا ایک آنسو کا قطرہ ہی کافی ہے۔ جب ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے، شرمندگی سے، اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے جب آنکھوں سے نکلتا ہے تو میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، میرا رب بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے کہ فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہے، میرا رب نامہ اعمال کو ایسے صاف کر دیتا ہے، اور توبہ کے اوپر تو 100 سالہ کافر کے کفر کو بھی معاف کرنے پہ قادر ہے اور کر دیتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے یا توبہ کرتا ہے ندامت کے ساتھ، 100 سال کے کفر کے، شرک کے، گناہوں کے انبار ہوں، زمین و آسمان تک ساری خلا، ساری فضا گناہوں سے پر ہو، میرا رب ایک بار سچے دل سے ندامت کے ساتھ آنسو بہانے سے، توبہ کرنے سے بالکل نامہ اعمال پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور اپنی رحمت سے ان گناہوں کے بدلے میں بھی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ سیئات کو حسنات سے اللہ تعالیٰ مبدل فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ان کے بدلے ہمیں نیکیاں عطا فرما دے۔ وہ رات کا وقت ہے، مدینہ میں جو ہے، اور اسی طرح اسلامی ممالک کے اندر قرون اولیٰ کے دور کے اندر فجر کی اذان سے پہلے سحری کے وقت رات کے آخری حصے میں گھر گھر سے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی، رونے کی، چیخنے چلانے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ رات کی تنہائیاں ہوتی تھی، خاموشی ہوتی تھی، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا تھا، ہر گھر سے اللہ کے سامنے آہوزاری کی، اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ آج ہماری رات کے آخری حصے میں ہم خواب خرگوش میں ہوتے ہیں، خراٹوں کی آوازیں ہوتی ہیں، نہ نماز کا ہوش ہے، نہ تہجد کی فکر ہے، نہ اللہ کو منانے کی فکر ہے، نہ اپنے گناہوں پر
ندامت کی کوئی فکر ہے، اتنی ہماری غفلت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس غفلت کی زندگی کو اپنے نیک برگزیدہ بندوں والی زندگی میں تبدیل فرما دے، اور اپنی رضا والی زندگی، اپنی رضا والی موت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔